یہ جولائی 1954 کی بات ہے جب ایک ہوشیار لباس میں ملبوس آدمی ٹوکیو جاپان کے ہنیدا ہوائی اڈے پر پہنچا۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ کسٹم کے لیے اپنا راستہ بناتا ہے، لیکن اس مقام سے اب تک جو کچھ بھی ہوا اس نے سب کو پریشان کر دیا۔ جب کسٹم افسران کی جانب سے پوچھ گچھ کی گئی تو پر اصرار مسافر نے بتایا کہ وہ ٹورنٹ سے ہے، جسے ٹورنٹ مسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ پر اصرار شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ تیسری بار ہے کہ وہ اپنے ملک سے جاپان کا دورہ کر رہا ہے، لیکن افسران کی حیرت کی بات ہے کہ وہ ٹورنٹ نام کا کوئی ملک نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس شخص کی بنیادی زبان، جسے داڑھی کے ساتھ نظر آنے والے کاکیشین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، فرانسیسی تھی، تاہم وہ مموجنہ طور پر جاپانی اور بہت سی دوسری زبانیں بھی بول رہی تھی۔ افسران پریشان تھے کیونکہ انہوں نے ایسے کسی ملک کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اس شخص کا پاسپورٹ بلا شبہ ٹورنٹ سے جاری کیا تھا۔ پاسپورٹ مستند لگ رہا تھا لیکن جگہ کی پہچان نہیں تھی۔ اس شخص کو پھر ایک نقشہ دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنے ملک کی نشاندہی کرے۔ اس نے فوراً اس علاقے کی طرف اشارہ کیا جس پر اندورا کی پرنسپیلٹی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اندورا فرانس اور اسپین کی سرحد پر واقع ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا ملک 1000 سال سے قائم ہے اور تھوڑا حیران تھا کہ نقشے پر اس کے ملک کو اندورا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے کسٹم افسران سے دیر تک بحث کی اور ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ مختلف ممالک کی کرنسی بھی لے کر جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے کئی کاروباری دورے کیے تھے۔ پر اصرار آدمی نے دیگر تفصیلات شیئر کی، جیسے وہ کمپنی جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور وہ ہوٹل جہاں وہ ٹھہرا تھا۔ حکام کو پتہ چلا کہ جس کمپنی کا انہوں نے ذکر کیا وہ ٹوکیو میں موجود تھی لیکن ٹورنٹ میں نہیں۔ اسی طرح انہوں نے جس ہوٹل کا ذکر کیا وہ موجود تھا، لیکن ہوٹل کے ملازمین نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بکنگ نہیں کی گئی۔ اس نے افسران کو مزید پوچھ گچھ کے لیے اس شخص کو تحویل میں لینے پر مجبور کیا۔ افسران کو شبہ تھا کہ وہ کوئی مجرم ہو سکتا ہے اور اس کے دستاویزات اور ذاتی سامان ضبط کر لیا۔ افسران نے اس پر اصرار شخص کو قریبی ہوٹل میں رکھا جب وہ اپنی تفتیش کر رہے تھے۔ پر اصرار آدمی سخت سیکورٹی کے درمیان غائب ہو گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پر اصرار آدمی فرار نہ ہو جائے، دروازے پر 2 محافظ رکھے گئے تھے۔ واضح رہے کہ ہوٹل کے جس کمرے میں وہ ٹھہرے تھے اس میں صرف ایک داخلی اور خارجی راستہ تھا، لیکن سب کو حیران کر کے وہ آدمی اگلی صبح غائب ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تمام ذاتی دستاویزات بھی غائب کر دی گئی۔ اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے کافی تلاش شروع کی گئی، لیکن بے سود تفتیشی افسران کو جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے کثیر المنزلہ ہوٹل کی عمارت کے ایک اونچے کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں بالکنی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے دلیل دی ہے کہ پر اصرار آدمی واقعی ٹورنٹ سے تھا، لیکن ملک کسی اور کائنات میں ہوتا ہے اور کسی نے کسی طرح متوازی طول و عرض سے گزر کر ہنیدا ہوائی اڈے پر ختم ہوا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پر اصرار آدمی وقت کا مسافر تھا اور غلطی سے ہوائی اڈے پر اتر گیا تھا۔ اس سب سے بڑھ کر ایسے لوگ بھی ہیں جو میری طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک وسیع انٹرنیٹ دھوکہ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔